حرام کمانا، اور بڑی اہم باتیں آپ کو میں بتاؤں گا اس پوائنٹ پہ، حرام کمانے کا نقصان ذرا آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اللہ نے حلال کمانے کا حکم دیا، جتنا کما سکتے ہو کماؤ۔ سورہ جمعہ اٹھائیں، اللہ رب العالمین اسی بارے میں بات کر رہے ہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ختم ہو جائے تو تم زمین کے اندر پھیل جایا کرو اور تم اللہ رب العالمین کی روزی، اس کا فضل تلاش کیا کرو۔ اللہ نے حلال کمانے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر کوئی حرام کماتا ہے اس کا نقصان کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بہترین حدیث ہے، اور اس میں کچھ ایسے لوگوں کے لیے پیغام ہے جو برسوں سے دعائیں کر رہے ہیں، اولاد نہیں مل رہی، اولاد مانگ رہے ہیں، بیمار ہیں، شفا مانگ رہے ہیں، آج تک دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ آؤ اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک آدمی اپنے رب کے پاس آتا ہے، بڑا پریشان حال ہے، وہ دور کا سفر کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں دعائیں کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ گرد و غبار اڑے ہیں، بال اس کے بکھرے، کپڑے اس کے گندے میلے کچیلے ہو چکے، وہ رب کے پاس جانے کے بعد یہ دعائیں کر رہا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار تو مجھے یہ دے دے، تو مجھے یہ دے دے، مجھے اولاد نہیں اولاد دے دے، اے اللہ میں بیمار ہوں مجھے شفا یاب کر دے، میرے والدین بیمار ہیں آج تک تو نے ان کو شفا نہیں دیا، اے اللہ ان کو بیماری سے شفا دے دے۔ وہ بندہ بہت ساری اپنی ضروریات کو رب کے سامنے مانگا کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے وہ بھی دعائیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے وہ آدمی بڑے خلوص کے ساتھ دعائیں کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے وہ بندہ گڑگڑا کر کے دعائیں کر رہا ہے، لیکن حدیث کے الفاظ دیکھو، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس آدمی کا کھانا حرام ہوا کرتا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس آدمی کا پینا بھی حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس آدمی کا لباس بھی حرام کمائی کا ہوا کرتا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس آدمی کی غذا بھی حرام کی ہے، جو ساری چیزیں وہ کھایا کرتا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں حرام کی ہوا کرتی ہیں۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس کی دعائیں پھر اللہ قبول کیسے کرے؟ وہ بندہ حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، حرام پیتا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، پھر اللہ اس کی دعائیں قبول کرے تو کیسے؟ ہے نا پیغام؟ اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں غور کرو، شاید کچھ کمی ہو کمائی میں۔ میرے پیارے ساتھیو، آج مسلمان کہاں سے کہاں جا رہا ہے؟ یہ نمبر 8۔ اب نمبر 9 پہ آتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر غیروں کے طریقے پہ جانا، اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہہ رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تمہیں لباس پہننا ہے، تمہیں چلنا پھرنا ہے، تمہیں کھانا پینا ہے، تمہیں چال چلن دیکھنا ہے، تمہیں اپنا کردار اور کیریکٹر بنانا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود۔ لیکن آج ہماری حالت، وہ حدیث آپ اٹھائیں، اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی، آج وہ بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اے مسلمانوں، اے میری امت کے لوگوں، تم ضرور اپنے پہلے سے لوگوں کی پیروی کرو گے، ان کے نقش قدم پہ چلو گے، شبرن بشبرن، اگر وہ ایک بالش ایک بتا چلے ہوں گے تم ان کے پیچھے پیچھے چلو گے، وَزِرَاعًا بِزِرَاعٍ، اگر وہ ایک ہاتھ کسی چیز میں چلے ہوں گے تو اتنا تم بھی چلو گے۔ اور حدیث کے الفاظ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحُرَ ذُبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں بھی داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی وہ کر کے چلے جاؤ گے۔ ہر چیز میں ان کے نقش قدم پہ چلو گے۔ صحابہ سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی، ہم نے سوال کیا اللہ کے نبی آپ یہود اور نصارہ کی بات کر رہے ہیں، یہودی اور عیسائی کے نقش قدم پہ ہم چلیں گے کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فمن، اور کس کی بات کر رہا ہوں؟ ہاں میں یہود اور عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے طریقے پہ چلو گے۔ صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں۔ اور اسی بات کو ایک شاعر بڑے بہترین انداز میں کہتا ہے،
وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنور، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنور، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج مسلمان کون سا ایسا کام ہے جو کرتا نہ ہو جو یہودی کرتے عیسائی کرتے؟ آج ہمارے لباس ان کے طریقے کے مطابق، آج ہماری داڑھیاں ان کے طریقے کے مطابق، آج ہمارے بالوں کی کٹنگ ہے تو یہود و نصارہ کے طریقے کے مطابق، آج ہماری تعلیم ہے تو یہود و نصارہ کے مطابق، آج ہمارے گھروں کی بچیوں کا ماحول ہے، ان کے ڈریس کا معاملہ ہے یہود و نصارہ کے مطابق۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے اسی چیز کے بارے میں کہا تھا کہ ایک دم تم ان کے نقش قدم پہ چلتے چلے جاؤ گے۔ یہ کتنی چیز ہو گئی؟ نمبر 9۔ آخری چیز یہ بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ میرا وقت بالکل بچ رہا ہے۔ آخری چیز ہے جو نوجوان بگڑتے ہیں، بات میں کہا رہا ہوں نوجوان کیوں بگڑتے ہیں، کبھی کبھی بچپنے سے بچوں پہ جب دھیان نہ دیا جائے تو بڑے ہو کر کیوں بگڑ جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کبھی کبھی چھوٹا بچہ ہے، 1.5 سال کا 2-3 سال کا ہے، اپنے باپ کو تماچے مارا، ماں خوش ہوتی ہے، ہاں دیکھو باپ کو مار رہا ہے، بیٹا ذرا اور زور سے مار، تو جا کے اور تیز مارتا ہے، باپ بھی ہنس رہا ہے۔ اب باپ بولے گا بیٹا ذرا اپنی امی کو مار، تو امی کو جا کے تماچے مارے گا تو یہاں باپ ہنسے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ آپ تعلیم و تربیت کے موقع کو گھما رہے ہو۔ اس میں ماں کا کردار یہ ہونا چاہیے، اگر وہ 2-3-4 سال کا بچہ غلطی سے اپنے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا کرے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے بارے میں اپنے بیٹے کو بتائیں، اس کی اہمیت، اس کی ویلیو، اس کی زندگی میں کیا اس کے بارے میں اس کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اے میرے بیٹے خبردار، تو اپنے باپ کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، یہ تیرا وہ باپ ہے جو دھوپ کی گرمیوں میں جل کر کے تیرے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ جب ہم برسات میں گھر کے اندر آرام سے رہا کرتے ہیں تو تیرا یہ باپ اس برسات کے موسم میں بھیگ بھیگ کر کے تیرے لیے کام کیا کرتا ہے۔ ہم ٹھنڈی میں جب رضائی اور کمبل گھر میں اوڑھ کر کے بیٹھے رہا کرتے ہیں، ہم آگ کے آگے بیٹھتے ہیں، تیرا یہ باپ ٹھٹھرتے ہوئے ٹھنڈک میں جا کر کے ہمارے لیے روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، یہ باپ ہے، باپ کے لیے کبھی بھی آئندہ تو اپنے اس برتاؤ کو پیش نہیں کرنا۔ یہ ماں کی ذمہ داری تھی، لیکن ادا ہوا بچپنے سے گڑبڑی ہے۔ اب وہی جب بڑا ہو کے تماچے مارے گا تب برا لگتا ہے۔ اور باپ کی یہ ذمہ داری، یہ میں آپ کے سامنے بہت اہم چیز بتا رہا ہوں۔ باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کے سامنے اس کی ماں کی اہمیت کو بتائے، اور ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے سامنے اس کے باپ کی ویلیو کو بتائے، اہمیت کو بتائے۔ اگر کبھی ماں کو ہاتھ لگا دے، اس باپ کی ذمہ داری ہے، اے میرے بیٹے تو کس ہستی کو ہاتھ لگا رہا ہے؟ آج تو نے جب اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھایا تو میرا کلیجہ اندر سے دکھ گیا۔ جانتا ہے یہ تیری وہ ماں ہے جس نے تجھے پورے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں پالا ہے، پیٹ میں رکھا، اس کے بعد ڈاکٹر نے تمام طرح کی پریشانیاں اس کو بتائی۔ اسے معلوم تھا جب اس کو ڈلیوری کے ٹائم پہ اسے معلوم ہوا کہ اس ڈلیوری کے ٹائم پہ اس کا انتقال بھی ہو سکتا ہے۔ اے میرے بیٹے، وہ تجھے دنیا میں لانے کے لیے اس رزق کو بھی برداشت کر لی تھی، اس تکلیف اور پریشانی کو برداشت کر کے تجھے دنیا میں لائی ہے۔ اپنے خون کو دودھ کی شکل میں پورے 2 سال تک تجھے پلایا ہے۔ اے میرے بیٹے، جب تو رات میں اٹھا کرتا تھا، یہ سونے میں بڑی عادی ہوا کرتی تھی، اس کو نیند بہت زیادہ محبوب ہوتی تھی، لیکن میرے بیٹے تیری تھوڑی سی چیخ و پکار کو سننے کے بعد یہ رات میں 12-2 بجے اٹھ کے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ کبھی تو ضد کر لے، تجھے پورے گھر میں لے کر کے پھرا کرتی تھی، حالانکہ ویسے اس کی عادت یہ ہے کہ نیند میں اٹھنے کی عادی بھی نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری پیاری ماؤں بہنوں، آپ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، آپ اپنے بچوں کو بچپنے سے تربیت دینے کی کوشش کریں، اور شوہروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے بارے میں بچوں کو بتائیں، اور بیوی کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے شوہر کے بارے میں اپنے بیٹوں کو بتائیں کہ تیرا یہ باپ تمہارے لیے کتنی زیادہ پریشانیاں اٹھا کر کے تم کو پال پوس رہا ہے۔ یہ کر رہے ہیں ہم لوگ؟ نہیں کر رہے تو آج سے شروع کر دینا۔ ہمیں اعتراض ہے، نوجوان بگڑ رہے ہیں، بچپنے سے اتنی اہمیت، اتنی ویلیو ان کے دماغ میں ڈال دو کہ کبھی بھی باپ کے بارے میں غلط تصور نہ کر سکیں، اور کبھی ماں کے بارے میں ڈانٹنا مارنا تو دور، ان کے سامنے کوئی ایک غلط لفظ بولنے کی بھی طاقت ان کے اندر نہ پیدا ہونے پائے۔ یہ مرحلہ ہے بچپنے کا۔ تو 10ویں چیز
नौजवानों के बिगड़ने का यह है कि हम बचपन से बच्चे को ध्यान नहीं देते हैं, उनकी गलतियों पे टोका नहीं करते हैं। जितना मुझे वक्त दिया गया था बिल्कुल हूबहू सी वक्त पे मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। तिल का आशरतुन कामिला, ये टोटल 10 चीजें मैंने आपके सामने बताई हैं। नौजवानों के बिगड़ने के असबाब जो रीज़न हुआ करते हैं, ये तमाम बातें अगर आप गौर कर ले तो वाकई बहुत सारी चीज़ों में हम इस्लाह पैदा कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार कही गई तमाम बातों पे मुझे और तमाम अहबाब को अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।